بچوں، ایک بادشاہ کے گھر بہت خوبصورت سی بچی پیدا ہوئی۔ اس کے گال سرخ انار جیسے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ نے بہت پیار سے اس کا نام رومان رکھا۔ رومان عربی میں انار کو کہتے ہیں۔ بہت بڑی دعوت کی گئی اور اس ملک کے رواج کے مطابق شاہی نجومی نے شہزادی کی قسمت کا حال بتایا۔ نجومی نے کہا کہ شہزادی 17 سال تک تو محفوظ رہے گی، لیکن اس کی زندگی کا 18واں سال خطرناک ہوگا۔ شہزادی کو گھر میں رکھنا ہوگا، ورنہ وہ 2 سال تک مشکل میں رہے گی۔ اس پر جادو کیا جا سکے گا۔ بادشاہ اور ملکہ ڈر گئے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ شہزادی محل سے باہر نہیں جائے گی۔ شہزادی بڑی ذہین اور خوبصورت تھی۔ وہ محل میں ہی رہتی، وہیں کھیلتی رہتی، کبھی باہر نہ جاتی۔ 17 سال اسی طرح سے گزر گئے اور شہزادی بڑی ہو گئی۔ شاہی محل کے چاروں طرف ایک بہت بڑی سی دیوار بنی ہوئی تھی۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو اور مضبوط کر دیا جائے۔ مزدوروں نے کام شروع کر دیا۔ دیوار کا ایک حصہ توڑ کر دوبارہ بنایا جا رہا تھا کہ اینٹیں کم پڑ گئیں۔ مستری نے کہا کہ کل یہ حصہ بنا لیں گے، اور وہ حصہ یوں ہی چھوڑ دیا۔ شہزادی حسب معمول شام کو اپنی تمام دوستوں کے ساتھ باغ میں کھیل کود کے بعد گھڑ سواری کر رہی تھی۔ اچانک کھیل ہی کھیل میں اس کا گھوڑا بدک گیا اور تیزی سے بھاگتا ہوا اسی ٹوٹی ہوئی دیوار کے پاس پہنچ گیا، اور شہزادی جو اس کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اس کو لے کر اس دیوار کے ٹوٹے ہوئے حصے میں سے گزر کے محل سے باہر چلا گیا۔ گھوڑا بہت تیز دوڑ رہا تھا۔ شہزادی نے بہت روکا، لیکن وہ رکا ہی نہیں اور شہزادی کے قابو میں نہیں آیا۔ گھوڑا تیزی سے دوڑتا ہوا میلوں دور نکل گیا اور شاید اس ملک کی حد سے بھی آگے باہر چلا گیا۔ پھر اچانک سامنے ایک پہاڑی نظر آئی۔ گھوڑا اس پہاڑی پر چڑھنے لگا۔ جب آدھی پہاڑی چڑھ گیا تو وہ پھسل گیا۔ شہزادی بھی لڑکتی ہوئی نیچے گر گئی اور وہ ایک گہری کھائی میں جا پڑی اور گھوڑا پھسل کر مر گیا۔ ادھر محل میں شور مچ گیا کہ شہزادی کا گھوڑا بدک گیا ہے۔ سب پریشان ہو گئے اور بادشاہ نے فوراً اسی وقت سپاہیوں کو روانہ کیا کہ شہزادی کو تلاش کریں۔ ہر طرف سپاہی دوڑتے رہے، لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ انہیں ملکہ اور بادشاہ کو بار بار شاہی نجومی کی بات یاد آ رہی تھی کہ شہزادی کا 18واں سال خطرناک ہے، اور پھر وہ سپاہی شہزادی کو تلاش کرتے ہوئے اسی پہاڑی کے قریب پہنچے تو وہ دوسرے ملک کی پہاڑی تھی، یعنی وہاں سے دوسرا ملک شروع ہو جاتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اجازت لے کے اس پہاڑی کے پاس پہنچے تو وہاں پر گھوڑے کی لاش ملی۔ تو سب نے یہ سوچا کہ شہزادی تو کھائی میں گر گئی ہوگی اور یقیناً مر گئی ہوگی۔ سب دکھی اور پریشان تھے۔ بادشاہ اور ملکہ کا رو رو کر برا حال تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے شاہی نجومی کو بلایا۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ یقین رکھیں، اللہ سے امید رکھیں، شہزادی زندہ ہے اور واپس بھی آئے گی، لیکن اب آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ اب بچوں، ادھر شہزادی جب کھائی میں جا کے گری تو بے ہوش ہو گئی۔ اس کھائی میں ایک جادوگرنی رہتی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی زخمی حالت میں ہے تو اسے بڑا ترس آیا۔ اس نے شہزادی کو ہوش میں لانے کی بڑی کوششیں کی، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئی۔ کئی دن گزر گئے۔ وہ شہزادی کی دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن اسے بہت ضروری کام سے باہر جانا پڑا تو وہ سوچنے لگی کہ یہ لڑکی تو بے ہوش ہے، کوئی جنگلی جانور اسے کھا نہ لے۔ اس نے جادو سے شہزادی کو ایک انار کے درخت میں بدل دیا اور ایسی جگہ لگا دیا جو زمین سے اونچی تھی۔ اب یہ درخت جو اصل میں شہزادی تھی اس میں انار لگا ہوا تھا، جو شہزادی کو اس نے بدل دیا تھا۔ جادوگرنی اپنے کام پر چلی گئی اور اس نے جادوئی منتر پڑھتے وقت یہ شرط لگا دی کہ یہ جادو 2 سال کے لیے ہے، یعنی شہزادی 2 سال تک بار بار انار بنتی رہے گی۔ بچوں، اب وہ انار کا درخت خوب ہرا بھرا ہو گیا اور بڑا ہونے لگا۔ اس میں لگا انار بھی بڑا ہو گیا۔ جادوگرنی کو بہت دن گزر گئے اور وہ اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، اس لیے وہ واپس بھی نہیں آ سکی، اور اسے اطمینان یہ بھی تھا کہ شہزادی کو تو اس نے انار میں بدل دیا ہے۔ اسی پہاڑی پر جہاں سے شہزادی پھسلی تھی بہت سے ہرن آتے تھے۔ وہ ایک بڑا گھاس کا میدان بھی تھا وہاں پر، اور یہ جگہ فاران کے بادشاہ کی ملکیت تھی۔ فاران کا شہزادہ بھی اس جگہ ہرن کا شکار کرنے آتا تھا۔ شہزادہ ایک دن شکار کھیلنے اس پہاڑی پر آیا
اور اس نے شکار کرتے ہوئے جب وہ اس گھاٹی کے قریب پہنچا تو اچانک اس کی نظر انار کے درخت پر پڑی، جو بہت بڑا اور گھنا تھا اور اس میں ایک بڑا سا انار لگا ہوا تھا۔ بس پھر کیا تھا، شہزادے نے فوراً رسی کمر سے باندھی اور گھاٹی میں اتر گیا۔ اس نے درخت سے انار توڑ لیا، وہ انار کو بڑی حفاظت سے اوپر لے آیا۔ اس نے سوچا کتنا خوبصورت اور کتنا بہترین انار ہے، ایسا کرتا ہوں کہ محل جا کر آرام سے اسے کھاؤں۔ شہزادہ محل واپس پہنچا لیکن انار کھانا بھول گیا۔ نوکروں نے وہ انار سنبھال کر رکھ دیا۔ ایک دن اچانک شہزادے کو خیال آیا کہ میں کیسا خوبصورت انار جو ہے وہ لے کر آیا تھا۔ اس نے نوکر کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ وہ انار لے کر آؤ۔ اب تھوڑی دیر کے بعد نوکر تو آیا مگر وہ بڑا ڈرا ہوا تھا، اس کے منہ سے آواز ہی نہیں نکل رہی تھی۔ اس نے شہزادے کو ڈرتے ڈرتے بتایا کہ شہزادے انار تو بہت بڑا ہو گیا ہے، ایک انسان کے قد کے برابر۔ بچوں وہ انار جادو کا جو تھا وہ انار تو نہیں تھا، وہ تو اصل میں شہزادی تھی۔ اب تو شہزادے نے بھی جا کر دیکھا تو انار بہت بڑا ہو گیا تھا۔ شہزادے نے چھری منگوائی اور انار کو کاٹنا شروع کیا۔ اب اس انار میں سے آواز آنے لگی، دھیرے سے، آرام سے۔ شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس نے بڑی احتیاط سے انار کا چھلکا اتارا تو اندر سے ایک خوبصورت لڑکی نکل آئی جو کہ شہزادی تھی۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ پھر شہزادی نے اسے اپنی ساری کہانی سنائی، لیکن شہزادی کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ انار میں کیسے بدلی، کیونکہ وہ تو اس وقت بے ہوش تھی جب جادوگرنی نے اسے انار میں تبدیل کیا تھا۔ شہزادے نے اس سے وعدہ کیا کہ وہ اسے اس کے ملک چھوڑ کر آئے گا۔ شہزادی آرام سے رہنے لگی۔ شہزادے کے محل میں شہزادے کے والدین بھی تھے جن سے شہزادی بہت اچھی طرح پیش آئی، اور انہوں نے بھی شہزادی کو بہت پسند کیا اور اس سے بڑی محبت سے پیش آئے۔ پھر آخر شہزادے نے سفر کی تیاری کی اور اپنے والدین سے اجازت مانگی کہ شہزادی کو اس کے ملک چھوڑ کر آئیں۔ اب شہزادے کے ماں باپ کو شہزادی کو دور بھیجنا بڑا مشکل لگ رہا تھا۔ انہیں شہزادی بڑی پیاری لگ رہی تھی اور بہت اچھی لگ رہی تھی اور انہیں اس سے محبت ہو گئی تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تم شہزادی کو اس کے ملک چھوڑاؤ، اور پھر ہم بھی شہزادی کے والدین سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں تاکہ تمہاری اور شہزادی کی شادی کر دیں۔ سب بہت خوش ہو گئے۔ شہزادی کو بھی یہ بات بری نہیں لگی اور شہزادے کو تو بہت ہی اچھی لگی۔ شہزادہ اور شہزادی دونوں اپنے ملک کی طرف چلے۔ شہزادہ شہزادی رومان کو لے کر اس کے ملک کے راستے میں ایک جگہ پر رکے۔ کیونکہ تھک گئے تھے تو سب نے سوچا کہ ہم یہاں پر آج رات آرام کر لیتے ہیں اور اس کے بعد صبح سے دوبارہ سفر شروع کریں گے۔ شہزادی رات کو پانی پینے اٹھی تو اس کی کنیز سو رہی تھی اور اسے پانی بھی نظر نہیں آیا۔ اس نے سوچا میں باہر جا کے لے لیتی ہوں پانی۔ وہ جب باہر آئی تو سامنے ایک تالاب نظر آیا۔ اس نے جیسے ہی پانی پینا چاہا، سیڑھی پر سے شہزادی کا پاؤں پھسل گیا اور وہ تالاب میں گر گئی اور ڈوب گئی۔ صبح سب نے شہزادی کو ڈھونڈا پر شہزادی کسی کو نہیں ملی۔ شہزادے کو بہت افسوس ہوا کہ وہ شہزادی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ وہ اس غم میں بے ہوش ہو گیا اور جب ہوش میں آیا تو پھر سخت بیمار ہو گیا۔ اس طرح اس جگہ رکے ان کو کافی دن گزر گئے۔ نہ شہزادے کی حالت سنبھلتی تھی اور نہ ہی سفر شروع ہوتا تھا۔ کافی دن گزر گئے تو شہزادے کے والدین دونوں بھی سفر کے لیے نکلے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم جا کے شہزادی کے والدین سے بات کریں گے اور شہزادے کی شادی طے کر دیں گے۔ جب وہ بھی اسی راستے سے گزرے تو راستے میں جب ان کی نظر پڑی کہ شہزادے کا پڑاؤ یہاں پر، تو پھر انہوں نے جا کے جب معلوم کیا تو انہیں پتہ چلا کہ شہزادہ تو بیمار ہے اور شہزادی جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے۔ وہ بیمار شہزادے کو لے کر اپنے ملک واپس آ گئے اور اس کا علاج کروانے لگے۔ کافی دن کے بعد جب شہزادہ ٹھیک ہو گیا تو ایک دن وہ شہزادی کو تلاش کرنے چپکے سے نکل پڑا۔ وہ اسی جگہ پہنچا جہاں شہزادی غائب ہوئی تھی۔ اب وہ سارا دن اسی علاقے میں مارا مارا پھرتا تاکہ شہزادی کو ڈھونڈ سکے۔ ایک دن وہ بہت زیادہ تھک گیا۔ اس دن وہ بہت اداس بھی تھا، تھک کر چور ہو گیا تھا۔ وہ اسی تالاب کے قریب آ کے بیٹھا اور منہ دھونے لگا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ تالاب کے کنارے ایک انار کا درخت ہے
اور اس میں ایک انار لگا ہوا ہے۔ شہزادے کو وہی پرانی بات یاد آ گئی کہ کیسے اس نے گھاٹی میں سے انار کے درخت سے انار توڑا تھا۔ شہزادہ خوشی سے اچھل پڑا، جلدی سے اس نے انار توڑا اور اسے خیمے میں لے آیا، اور پھر جب اس نے انار چھیلا تو اس میں سے شہزادی نکل آئی۔ شہزادہ اسے لے کر اس کے ملک پہنچا اور شہزادی کے والدین اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ انہیں امید تو تھی کہ ان کی بیٹی واپس آئے گی، لیکن کب یہ وہ نہیں جانتے تھے۔ اس لیے وہ صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بیٹی کو واپس بھیج دے۔ پھر شہزادے اور شہزادی کی بڑی دھوم دھام سے شادی ہو گئی، اور اس میں اس جادوگرنی کو بھی بلایا جس نے اسے انار بنا دیا تھا، اور وہ انار شہزادی کہلانے لگی تھی۔